لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم وبلغ على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لله فهو له أو كما قال عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات بعد تماماتك وبارك وسلم الصلاة والسلام على سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا انتہا فضل و کرم رب قدیر نے ہمیں پچھلے جمعہ سے قرار قربان نصیب فرمایا اور یہی بڑا احسان عظیم ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر جانے کا موقع قائم کیا. سامعین کرام جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے جمعہ میں ماہ سفر کی اہمیت پر آغاز کیا عنوان کا. ماہ سفر جو مہینہ چل رہا ہے وہ مہینے میں بالخصوص جو ہے جو دنوں کو نحوست مانا جاتا ہے اور جس دن کی ایک ایسا بھی دن ہے اس مہینے میں جس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے اسلام سے ہے یا نہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پچھلے ہم نے بات کی کہ سفر کا مہینہ جو ہے نحوست والا نہیں بلکہ کامیابی کا مہینہ ہے. اور آج جو بات کریں گے جو اس مہینے کو نحوست سمجھتے ہیں وہ لوگ کون ہیں جو اس مہینے کو نحوست سمجھتے ہیں اور اس مہینے کی جو ہے تاریخوں کو زیادہ تر اہمیت دے کر بلاؤں کا دن سمجھتے ہیں. یہ ساری باتیں انسان کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے اس پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ شریعت مطہرہ یعنی اسلام میں جو باتیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حوالے سے حکم دیا اور اس آیتوں کا صحیح انداز کو سب سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی پاک علیہ السلام نے دنوں کی بھی اہمیت کو بتائی, مہینوں کی بھی اہمیت کو بتائی اور وقت کی بھی اہمیت کو بتایا. نبی پاک علیہ السلام مہینوں کی بھی اہمیت کو بتائے اور دن کی بھی اہمیت کو بتائے اور وقت کو بھی اہمیت والا بتائے. جیسا کہ اگر مہینوں کی بات کریں ہر مہینہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے کا تعلق رکھتا ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم القیامہ اللہ پاک و خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بھی دنوں کی گنتی 12 ہے. ہجری مہینے کی 12 ہے اور عیسوی مہینے کی 12 ہے. لیکن عیسوی مہینے میں کسی مہینے کو عظمت والا نہیں کہا گیا. یہ بات ظاہر ہے. جنوری ہے, فروری ہے, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر یہ 12 مہینے. 12 مہینوں میں بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ مہینہ عظمت والا ہے. اللہ نے نہیں فرمایا. عیسوی مہینے کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب اسلامی مہینے کی بات آئی اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم. اللہ کے نزدیک 4 مہینے عظمت والے ہیں. جب اسلامی مہینوں کی بات آئی تو عظمت بتایا گیا. عیسوی مہینوں کی بات آئی عظمت نہیں بتائی گئی بس 3 مہینے کے حساب سے مہینہ ہے. اب یہی 4 مہینوں کی افضلیت قرآن میں اللہ نے حکم دیا بلا بات کرو. اللہ کے نزدیک 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب وہ کون سے ہوتے اس کی میں بات نہیں کروں گا, کبھی کسی وقت پر بات کروں گا. لیکن انہیں 4 مہینوں میں تھے. پھر اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں باقی کے مہینے حرمت والے نہیں ہیں. ایسا بھی نہیں ہے قرآن میں. ہر مہینہ اللہ کے نزدیک معتبر ہی ہے اور ہر مہینے کا دن بھی معتبر ہے. لیکن بعض اوقات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت زوال ہے, اس کا کام تمہارے لیے مناسب نہیں ہے, اللہ خیر کا معاملہ کرے گا. اس
یہ بھی حکم ہے شریعت میں. لیکن اب یہاں ایک بات میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کا مہینہ آغاز ہوا، اسی مہینے میں سے بہت سے صحابہ، یہ سلسلہ ہم سے نہیں چل رہا، سفر کے مہینے کو نحوس سمجھنا، نحوس سمجھنا، فلاؤں کا مطلب سمجھنا، اور کہنے والے بولتے ہیں کہ ارے ایک مہینہ تھا سرکار بیمار ہو گئے رحمۃ اللہ، یہ ایک مہینہ تھا آخری 4 صبح جا کے ہریالی کھل لے، یہ ایک مہینہ تھا آخری 4 صبح منائے تھے. یہ ساری چیزیں یہ اب سے ہمارے لوگوں میں بات چل رہی ہے، ہمارے لوگ بولتے جا رہے ہیں. لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ یہ سفر کو نحوست جو مہینہ سمجھا جاتا ہے وہ اب سے نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے زمانے سے 1400 سال پہلے. اور بعض صحابہ ایسے تھے جو ابھی وہ مسلمان ہوئے تھے، کچے مسلمان تھے، بلکہ اسلام والے نہیں تھے. ان لوگوں کے پاس کیا ہوتا تھا، ایک ذہنیت ہوتی تھی، کیونکہ ابھی وہ لوگ ابھی دوسرے ماحول میں اسلام کے ماحول میں آئے ہیں تو لازمی بات ہے جو فکری تقاضا ہے وہ موجود ہوتی ہے. اب ان لوگوں کے اندر جو ہے شبہات پیدا ہوئے. کیا شبہات پیدا ہوئے؟ گھر پہ آیا توبہ بیٹھا تو فوری وہ لوگوں نے کیا کیا، ارے آج کیا ہو جائے گا ہمارے گھر. یہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، مطلب ایسے نہیں بتا رہا ہوں. رد مختار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹھا ہمارے پاس ایک پیشے نہیں ہو جاتا. اگر الو ایک جانور ہے، الو بھی اگر آ جاتا تو الو کیا کرتے تھے، شبہات پیدا کرتے اور یہ جائے ایسا چلا گیا. اب وہ ابھی اسلام میں جو ہے نا کچے تھے، پکے مسلمان، ابھی ایمان میں مکمل نہیں ہوئے تھے، ابھی ایمان ان کا تازہ تھا. لازمی بات ہے جو آدمی پہلے سے برے ماحول میں رہے گا، اچھے ماحول میں جب آئے گا تو برا ماحول کتنا بڑا اثر باقی رہے گا. اب اس کی حالت میں اب ان لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے، اب فال بھی نکالتے تھے اس زمانے میں، فال بھی نکالتے تھے، فال نکالتے تھے. فال یہ ہوتا تھا کہ ایک طوطا رکھتے تھے اور طوطے کو کیا کرتے تھے، اس کو ایک چٹھی لکھتے تھے، چٹھی لکھ کے کیا کرتے تھے، اس کو اٹھانے کے لیے طوطے کو رکھ دیتے تھے. ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارے لوگ میں نے کئی اپنے آنکھوں نے دیکھا ہے، طوطے والا جا رہا تھا اس کو بلا لیا اور اس کو 5 روپے دے دیے، میری خدمت کا ستارہ بنا. اب وہ بیچارہ اس کے خدمت کے بارے میں اس کو نہیں معلوم ہوتا، ہماری خدمت کے بارے میں ہمیں بتائیں. ایسے اللہ نے جو لائی تھی لوگوں کی عمریں بتانے والا خود عمر سے غافل. اب وہ کیسے ہو گیا بولے تو اب بھی تھوڑی دیر پہلے کہتا ہوں اس کی عمر بتا کے کیا کہتے کیا بول کے بولتے والا نکالا اور نکالے والوں کی کاغذ دے کے بولا اماں تمہاری عمر تو جب بھی ہے 100 سال جیسے بولا مرنے سے صرف 5 منٹ پہلے کی بات کر رہا ہوں. مرنے سے پہلے وہ کیا کرا، ایک کو 100 سال کی عمر بتا دیا، جا رہا تھا رستے سے ایک دم ٹکر ہوئی مر گیا. اب ہمارا والے بڑے اچھے ٹکڑے ڈال لیتے، بولے کہ بھائی جس نے لوگوں کی 100 سال عمر دلا دی اس کو خود اپنی عمر کا اندازہ ہے. اب وہ لوگوں کو عمر بتانے والا اس کو نہیں معلوم ہوگا کتنے سال جینے والا ہے، اس کو نہیں معلوم. ایسی بہت ہوتی کیوں اب توڑنے والا جانا ہمارے نوجوانوں میں بڑا شوق رہی ہے. مسافر میں کیا نوجوان میرے توڑنے والا جانا، ارے دیکھیے بات دیکھیے اس کی کوشش میری خدمت میں کیا ہوتا ہے، میری خدمت میں کیا ہوتا ہے، بڑا معلوم ہوئی ہے. یہ طوطے کا بھی نصاب جو ہے نا اب اسے نہیں چل رہا، 1400 سال پہلے سے چل رہا. اب وہ لوگ فال بولتے ہیں، جب یہ وہ فال کیا ہوتا تھا، طوطا اس کاغذ کے ٹکڑے کو لیتا سیدھی جانب جاتا تو کیا سمجھتے ارے اچھی فال ہے یہ، خیر سمجھتے ہیں. اگر وہ لوگ بائیں جانب جاتا تو کیا سمجھا کہ برا نکوڑے ہوئے ڈینجر معاملہ ہے، چھوڑ دیتے. یہ سارے حد کرنے جب صحابہ کی بات کر رہا ہوں میں، ہم جیسے جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. صحابہ کون صحابہ جو مسلمان ہوئے تھے پکے نہیں تھے. جب سرکار کا رنگ جیسے چلتا گیا، جب نبی کے رنگ میں ڈھلتے گئے تو ایسا رنگ آ گیا ان کے اندر، وہ لوگ سمجھ گئے کہ یقیناً مذہب اسلام بھی بچہ ہے، تعلیمات مصطفیٰ بھی بچے ہیں. اور اس کام کو صحابہ نے جب ہمارے سلام نے صحابہ نے جو پکے صحابہ جو پوچھا یا رسول اللہ وہ صحابہ اس طریقے کا عمل کرتے ہیں کیا ماجرا ہے، تو آقا علیہ السلام نے قرآن کی آیت کو تلاوت فرما کے بتایا یہ ساری باتیں ان لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوتا، ابھی ایمان میں مکمل داخل نہیں ہوتے. ان لوگوں کے لیے یہ شبہات پیدا ہوتے ہیں
لیکن پھر آقا نے فرمایا لیکن جس نے اللہ کی ذات پر خیر اور شر پر بھروسہ رکھا ہے، خیر اور شر کا بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھا ہے، اللہ اس کا محافظ ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا نگہبان ہو جاتا ہے۔ وہ کسی متشکل کی زندگی نہیں گزارتا۔ اور یہ ساری باتیں کس کے اندر پیدا ہوتی ہیں؟ جس کے اندر اسلام کی تعلیمات نہیں ہوتی، جس کے اندر صحیح اسلام کو سمجھنے کی سمجھ نہیں رہتی۔ آج اسلام سمجھایا بھی جا رہا ہے تو بھی سمجھنے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی ذات سے بھروسہ اٹھایا، غیروں کی طرف سے بھروسہ ہم نے لے لیا۔ جیسا کہ اب آگے چلے حدیث پاک میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اب میں کام کر رہا ہوں اور میں کام اس وقت کرتا ہوں، میں کسی اور پر بھروسہ کر کے کرتا ہوں تو وہ کام ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات سے میں توکل کر کے کرتا ہوں تو یقیناً اللہ اس کے لیے رہبری کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کے نہیں ہوتے تو پھر اللہ ہمارا کہاں سے ہوگا؟ اس لیے حضرت مطالعہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نے سوال کیا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں اتنی مرتبہ فریاد کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، جبکہ میں اتنا متقی آدمی ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ہر طریقے سے جو ہے میں ہر طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے کا اعمال کرتا ہوں، لیکن اللہ میری کوئی مصلیت یعنی کوئی دعا قبول نہیں کرنا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندے اللہ کا حکم یہ ہے کہ عبادت تو کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن بھروسہ کسی اور پر کرتا ہے۔ یہ حکم ہے کر رہا ہوں کا لینے والا دینے والا تو میں کسی اور سے لیتا ہوں، یعنی تیری ذات میں اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے، عبادت سجدوں میں سجدے کرتا جا پھر وہ اللہ نہیں دے رہا۔ اللہ سے تو دل سے مانگتا ہی تو دے گا کہاں؟ اللہ سے دل سے تو تعلق کو جوڑ، جب اللہ سے دل سے تعلق جوڑے گا تو اللہ کو کون راستے کو دے گا؟ اب ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام نے ساری ذات بابرکت کو جو گزارا اپنی زندگیوں میں اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے گزارا۔ اب مسلمانوں کے اندر جو ہے روز ایک مسئلے پیدا ہونے جا رہے ہیں، روز ایک مسئلہ، کبھی بولے سامنے سے بلی چلے گئی مسئلہ پیدا، الو بیٹھ گیا مسئلہ پیدا، بندر بیٹھ گیا مسئلہ پیدا، کوا بیٹھ گیا مسئلہ پیدا، ہر اعتبار سے زندگی ہوئی مسئلہ پیدا، ارے کوئی مر گیا مسئلہ پیدا، ارے جا جا کے حاجی بننا آپ کو حماس کو مری، ارے حاجی بنا پہلے پونم کو مری، پونم کیا ہے حماس کیا ہے؟ اور ایسی جاہلیت ہمارے اندر جنم لے چکی ہے، اگر زیادہ بولے ارے موٹا بولی بولتے رہے بڑھ چکا میں ایسا، اب نہ بولے تو خود بخود اپنے ہاتھوں کا کو جہاں جب لے جا رہا ہے۔ ہمارے انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں، توکل کس کو کہتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کیا کیا؟ آگ میں ڈالا، اس میں ڈالا آگ میں ڈالا، آگ میں ڈالنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے تو جبرائیل علیہ السلام آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں، آ کر کہا یا نبی اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی کچھ مدد کروں، کچھ آپ کے لیے میں رب کی راہ کا سفارش کروں۔ حضرت ابراہیم کا توکل دیکھیں کیا فرمایا کہ اے میرے بھائی جبرائیل، جس نے مجھے آگ کے پھینکوانے کا ذہن دیا ہے وہ مجھے آگ سے بچانا بھی جانتا ہے، اور میں تمہاری مدد سے زیادہ اس کی مدد کا طلبگار ہے۔ کوئی کسی کے اندر ایسا ایمان؟ آج کسی کے اندر ایسا توکل ہے؟ توکل کس کو کہتے نہیں معلوم؟ توکل بولے بھائی توکل، ارے توکل بھی نہیں کہ ہے بھائی وہاں بولتا، توکل ہوتا ہے توکل کیا ہے کہ ہے بھائی ہوتا، نامہ بولتا دکانوں پہ بھی ہوتے، توکل نامہ رکھ لینے سے نہیں ہوتا، توکل زندگی میں پیدا کرنا۔ ایک روپیہ ہے، اس بات کا روپیہ ہے وہ جیب کا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک روپیہ ہمارا نہیں کسی اور غریب کا، یہ ہے توکل۔ کبھی سوچیے 10 روپے ہے جیب میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھا، بڑی پہ دینا ہے تو چلر ڈھونڈنا، یہ مانا ڈھونڈنا چلر ہے نہیں، چلر ہے تو ڈبے میں ڈھونڈ کھول دینا، وہی 10 روپے نکالنا ہو تو آواز کیا دینا، لکو آواز ڈھونڈ ڈھونڈ کے 10 روپے دینا جو ہے
चिल्लर नहीं दिखा तुम लोग आगे बढ़ाया, चिल्लर दिखा तो डब्बे में आ जाते, चिल्लर नहीं दिखा तो डब्बा आगे बढ़ जाता। अरे जो जात हमें खिला रही है, जो जात हमें इज्जत का ताज दे रही है, उस जात की बारगाह में हम कैसे मुवक्कल कर रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, क्या कहा, मैं तुम्हारे बदन को क्या करना है? नहीं, जो रात डालने वाली है वो बताने वाली है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम होंगे, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। मूसा अलैहिस्सलाम क्या करे, 40 दिन तक अल्लाह का हुक्म था मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोल के, ए मूसा तुम मेरे पूरे दूर बनाना, मैं तुमसे हाथ कलाम करूंगा। 40 दिन पूरे दूर के पहाड़ पर खड़े रहे, अल्लाह से मुलाकात होती रही, गुफ्तगू होती रही, ये सारी बातें हुई। अब जाते वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या करे, काम किसको सौंप गए? अपने उम्मत की, अपने उम्मत के काम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को सौंपे। हारून अलैहिस्सलाम से बोले, हारून मैं अल्लाह से मुलाकात के लिए जाऊँ, 40 दिन तक नहीं आता, तुम क्या करो, मेरी उम्मत की हिफाजत करना। अब चले गए। अब 40 दिन के बाद आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आप देखे तो क्या है, पूरे कौम गुमराहियत के रास्ते पर है। एक बछड़ा बना लिया, उसको अपना मालूम मान ले रहे हैं, हम कैसा समझना है उसको पूछते जा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब करे, अल्लाह ये क्या हो गया भाई, मैं भाई को भी उम्मत हवाले करके गया, आने तक पूरा कतर हो गया, बैठल पूरा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह की बात दुआ की तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही आई, फरमाया मूसा तुमने तुम्हारे कौम को किसके हवाले किया? बोला मेरे भाई के हवाले। बोले जाके पूछो भाई को कैसा करे, बोले मेरे को पूछ रहे, अगर तुम मेरे हवाले करते तो मैं इसका मुहाफिज रहता। हर काम का हवाला अल्लाह की जात के हवाले। जब अल्लाह के जात के हवाले हम हर काम करेंगे तो अल्लाह खुद ब खुद रास्ते बना देगा। कोई मौलवी, कोई मुफ्ती कुछ करने वाला नहीं, जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह के बाद ये सारी मखलूक करने वाली है। आज हमारे पास अल्लाह के जात में तवक्कुल नहीं। अब जरा और आगे चलो, अब एक साथ बोलेंगे भाई, अब अरे बाप ऐसे मुझे बोला था में, बोले इमाम साहब के अरे फिर टॉपिक ला रहे बोलेंगे, वो टॉपिक क्या होगा? इमाम साहब को दावतों का तज़किया हो तो लंबी चौड़ी टॉपिक के बाद बताओ। अब बोले भाई 5 किलो का खाना बनानी है, अब इत्तेफाक से 5 किलो के खाने में 1 किलो खाने में क्या रोटी खाते? मिसाल बताओ क्या रोटी खाते? 5 किलो की दाल, क्या रोटी दर लगा कितने होते? 4 4 8 4 8 8 8 16 16 क्या होते? 20 ये सभी होते। 5 किलो चावल में कितने आदमी खाते? 20 सभी। अब एक मिसाल, एक खाली एक चाय का कप जो होता है, चाय के कप का चावल, चाय के कप का होता है चावल। अब वो चावल अगर पक गया तो एक आदमी खाना भी मुश्किल है, नहीं एक आदमी में खाना मुश्किल हो जाता है। तवक्कुल की बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि हम ना हिसाबा किताबा पक्के हैं, हम ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इतना अकल या हमारे को हिसाबा किताबा पक्के करते हैं। इसका नहीं 1 रुपया आना है, किसका नहीं 4 आने आना है, बराबर कैलकुलेटर करते हैं। आने का बराबर, जाने का हिसाब नहीं आता हमारे, आने का हिसाब आता, जाने का नहीं आता। जाने का बोले हमको गया तो पूरा जाकर। अब वो हिसाब में क्या हुआ, एक मरतबा एक सहाबी आए मस्जिद नबवी में, मैं समझा रहा हूँ आपको चिंता नहीं है, तवक्कुल किसको कहते हैं? खाली लफादी बातें कर लेने से तवक्कुल पैदा नहीं होता, एक खाली खानदान वालों को खिलाने से तवक्कुल पैदा नहीं होता, खानदान नहीं बल्कि बाहर उड़ावा यतीमों को खिलाने से तवक्कुल पैदा होता है, अल्लाह बरकत देता है। अब एक सहाबी आए, अब सहाबी जो है दूर दराज से आए, बिहार से आए। अब जैसे रात हो गई, नमाज ईशा का टाइम है, नमाज हो गई मस्जिद नबवी में, जैसे नमाज हो गई तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ताबिया के बोले या रसूलल्लाह मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। अब जैसे ही फरमाया कि अच्छा दूर से आए हो, अब मेरे रहने और खाने का इंतजाम तो नहीं है, आपका कुछ रहबरी कर दीजिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, कौन है जो मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा? क्या बोल रहा है, कौन है मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा? तो फौरी हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु तैयार हुए। वो अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जिसको आका ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी दी। हमारी सर्टिफिकेट भी लेके भी इंटर पास हो तो सर्टिफिकेट का पेशेंट होते हैं, इंटर पास हो गए तो सर्टिफिकेट कब आती तो पेशेंट होते हैं। मगर जिसको जन्नत के सर्टिफिकेट जन्नत देखे भी नहीं अभी, उससे पहले सर्टिफिकेट आ गई हजरत अबू तलहा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, कौन है जो मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा? तो हजरत अबू तलहा तैयार हुए, बोले आका मैं आपके मेहमान की मेहमान नवाजी करूंगा। घर को आए, घर को आने के बाद क्या हुआ, 2 बच्चे हैं आपके हजरत अबू तलहा की,
حضرت ابو طلحہ کے بچے ہیں اور کھانا کتنا ہے بڑھو 20 آدمی کا 5 کلو نہیں چلا تھے ابو طلحہ کی بیوی اور ایسے غربت میں زندگی گزارتے تھے اگر ایک کپ چائے کا چاول بنتا تو 3 وقت میں کھاتے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں اتنی توکل گزارے ہم کہ اللہ کی طرف آج پیڑ بھر کے ہم ڈکانا نہیں تک کھا رہے ہیں پھر بھی اللہ کو نہیں یاد کر رہے کیا ایمانداری ہے ہماری واقعی ایماندار بندے ہیں وہ لوگ بھوکے پیاسے رہ کے اللہ کو یاد کرتے تھے اور ہماری ایمانداری پیڑ بھر کے ہفتے کے 8 دن دبا کے دے رہے ہیں گوشت دے رہے ہیں مٹن دے رہے ہیں بریانیاں دے رہے ہیں کلوے دے رہے ہیں سوپ دے رہے ہیں پھر بھی مسجد کو آنا دگوارا نہیں کر پا وہ لوگ بھی دعا آتے ہیں جمعہ کو جمعہ وہ بھی کیا بات ہے آئیں ٹائم پہ امام کا خطبہ کب ختم کرتے ہیں بھن بول کے آئے 2 رکعت کے آئے تک چلے گئے جیسا کہ جمعہ ہی نہیں تھا خالی 2 رکعت کرتے آئے جنانی کی نماز پڑھنے آئے تھے وہ کہا ہو جاتا نماز پڑھا رہے بلا کے چلے گئے خلاف ایسی ہماری سوچ حضرت ابو طلحہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے اب اتنا چاول بچا ہوا ہے بڑے مشکل لگن روایت میں آتا ہے انہوں نے لکھا کہ اگر حضرت ابو طلحہ کا جو چاول تھا نا وہ ایسا تھا گن سکتے تھے کتنے دانے ہیں گنتی کر سکتے تھے کتنے دانے اتنا مختصر چاول اور حضرت ابو طلحہ کہا کہ اپنی بیوی کو آگے بولے آج حضور کے مہمان آئے ہوئے ہیں لہذا ان کی ہمیں مہمان نوازی کرنا ہے بولتے کہ بیوی کون سی بیوی تھی معلوم دنیا داری نہیں تھی اللہ والی بولیے وہ اپنے سرتاج سے کہیں کہ سرتاج تو گھر میں تو جو ہے تھوڑا چاول بچا ہوا تھا میں سوچی تھی کہ وہ تھوڑا چاول بھی جبکہ ایک کوئی بس نہیں ہوتا جبکہ 2 بیٹوں کی بات کر رہی ایک کوئی بس نہیں ہوتا میں کیا سمجھی تھی دونوں کو بھی وہ چاول تھوڑا تھوڑا کھلا کے ذرا سمجھا کے آرام کراؤں گی وہ ارادہ تھا لیکن جو اللہ مہمان کو بھیجایا ہے رسول کے ذریعے سے وہ اللہ کچھ نہ کچھ رہبری کر لے گا لہٰذا ایک کام کرو آپ وہ مہمان کو پہلے کھلانا فرض ہے بچے آج کے تو کل صبح ناشتہ کر سکتے کوئی نہ کوئی انتظام ہو جاتا اب کیا کرے اپنے بیوی سے بولتے کہ بیوی کیا کوئی وفادار بیوی تھی اللہ کی محبت دی تھی فرما ٹھیک ہے بلاؤ مہمان کو پھر بولیے اگر سرتاج قانون ہے شریعت کا یہ بات یاد رکھیے شریعت کا قانون ہے کیا ہے اگر کسی کے گھر مہمان آئے تو ہمارے مہمان کو اکیلے کھانے دینا نہیں ہے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں آیا کھا جاتا ہوں کیونکہ سمجھتے ہیں آیا کھانا کھا جاتا ہوں تو ہمارا کیا مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا یہ سنت ہے سرکار کا فرمان ہے مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرو اس لیے کہ مہمان جو آتا ہے وہ رحمتوں کو لے کر آتا ہے برکتوں کو لے کر جاتا ہے لیکن آج حال یہ تھا مہمان آیا کھایا تو لے گیا اب کھانے والا گلاس ڈھونڈتے رہتا ارے کھا لیا کھانا ابھی ذرا بازار میں تھا بھائی اتنا دیر ہو گئی معاف کرنا ہونا بولے بتا سیکھ جاتا ہوں بازار میں ہونا وہ نہیں جاتا نہیں بولے تو کام کرنا پڑتا ہے کہ اس کو اب کون کھایا تو نہیں پتا کھا لیا پھر بتانا پڑتا پھر چلے آتے اب وہی جورو کا بھائی سارا آیا تو بیٹھ بیٹھ کو اتارا کھلا پڑے جورو ڈالا ہوگی وہ جب باہر کا بھائی آئے تو ارے ٹھیک ہے جانے چھوڑو ایسا حال ہمارا اب بہار جو ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیوی وفادار کہنے لگی حضور مہمان آیا تو اکیلا نہیں کھانا آپ بھی کھانا پڑتا جبکہ ہے کھانا کتنا بڑی مشکل 50 دانے بھی نہیں ہیں دانے گنتی کے بتاؤ 50 دانے بھی نہیں ہیں اب حضرت ابو طلحہ کی بولیے کام کرنا آپ بھی بیٹھنا تو حضرت ابو طلحہ کیا کرنا ٹھیک ہے میں بیٹھتا ہوں لیکن شرط ہے یہ کہ جیسے میں کھانے بیٹھوں تو چراغ کو جو ہے گل کر دینا چراغ کو گل کر دینا گل بولے تو بھجا دینا کہیں گے آپ کے دکھنا نہیں ہوگا میں کھاؤں گی خالی چبانے کی ایکٹنگ کروں گی نہیں دکھنا یا کہیں ان کو تکلیف نہ ہو اب جیسے بولا بیوی کیا کریں چراغ درست کرنے کے بجائے بھجا دی اب حضرت ابو طلحہ کیا کریں خالی ایکٹنگ کریں کھانے کی حوالہ سامنے والے معلوم ہونا بھائی کھا رہا ہوں اب وہ بھی حضرت ابو طلحہ کیا کریں وہ مہمان کو اتارے وہ بھی کھا رہے ہیں وہ بھی کھائی کیا کریں جبکہ کھا رہی نہیں اب اس کا زبردست کھانی ہے کون مہمان رسول کھا لیے کھانا 50 دانے تھا 50 دانے کر کے انگنت دانے پیدا ہو گئے اس کے اندر سبحان اللہ بولو انگنت پیدا ہو گئے دانے ایک دانہ 50 تھے 50 کے بجائے انگنت کتنی ہے اب حضرت ابو طلحہ کیا کریں اب سرکار کے مہمان کھا لیے کھانے کے بعد چلے گئے اب جانے کے بعد رات ہو گئی اب رات میں دیکھیں بیوی بھی بیٹھ کے کھا رہے ہیں بچے بھی کھا لیے اب پھر پورے کھا لیے گھر کے کھانا ختم نہیں ہو رہا جبکہ ہے 50 دانے 50 دانوں میں پورے کے پورے کھا لیے پیٹ بھر کے کھا لیے اب جیسے صبح ہوئی پھر سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو طلحہ پہنچنے کے بعد سرکار نے کیا فرمایا مرحبا ابو طلحہ فرمایا مرحبا مرحبا بولے تو عربی میں مرحبا بولے تو خوش آمدید اردو کا لفظ ہے خوش آمدید
اور قریب بلا کے سرکار کا سینے سے لگا دیا, اپنے سینے سے لگا کے بولے کہ اے ابو طلحہ, اللہ تم سے راضی ہو گیا رات کے عمل سے, اللہ رات کے عمل سے تم سے راضی ہو گیا. اور پھر فرمایا کہ اے ابو طلحہ, تم نے میرے مہمان کی قدر کی, اللہ تمہاری قدر کرنے والا ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے خالی قدر نہیں کرا اللہ تعالیٰ ابو طلحہ کی, بلکہ قرآن کی ایک آیت کو نازل فرمایا. صحابی کی عدالت کو قرآن میں آ گئی. ہم نہ کرے سے ہوتا, قرآن تو دور کی بات کی, گنس بک میں پڑھ میں نہیں آتا ہمارا نام. قرآن تو دور کی بات, اللہ کا کلام. صحابی خالی ادا کرے کہ مہمان کو کھلانے کی, تو قرآن کی آیت نازل ہوئی. کون سے 28 پارے کے سورہ حشر کی 9ویں آیت ہے, والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. صحابہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان پر سبقت حاصل کر لیتے ہیں, اور صحابہ وہ ہوتے ہیں جو سرکار کی ہر ادا کو اپنی زندگی کا شراغ سمجھتے ہیں. یہ زندگی توکل ہوتی ہے. آیا 1 کلو چاول میں 10 مرتبہ سوچتے ہم برکت ہے 3 کلو رکھتے ہوئے باہر بیٹھے تو ارے کھانا اتنا بڑے تھی چپ بھی آئے معلوم گئے گھوم آگے بس ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ بولتے ہمارا دل مانے چلتا درد اندر سے دھڑکتے رہتا. لیکن جس کی نیت اللہ کی ذات پر توکل ہوتی ہے نا, 10 آدمی 1 کلو کے کھانے میں 10 آدمی نہیں, اللہ کی ذات پر ویسا توکل ہوگا تو 50 آدمی کھائیں گے. اس لیے جس کے اندر توکل نہیں, جس کے اندر اللہ کی ذات پر یقین نہیں, وہ نہیں بول لیتے بیٹھا الو گیا ڈر ہوتا, بلی گئی ڈر ہوتا, کتا پھوکا ڈر ہوتا. یہ زندگیاں ہماری گزری. اس میں سے خطرناک اتوار کی تاریخ ہے 13 تاریخ, 13 تیزی اتوار کو آگے 2 تاریخ ہے. اب تیار چل رہے اس کی, چلو بھائی دوڑا کیا کرنا ہے, تیل لاؤ انڈے لاؤ. اس کے بعد کیا کرو, 13 انڈے لا کے سلانے رکھو رات میں سونے. کئی بولے تو بہت بنا ہوتا پہ کہتے ایسا ہوتا پہ کہتے دیکھیں گھر میں ان کو کتنے گھر میں کیا کیا بڑا آنی ہوگی. ایسی زندگیاں ہمارے 13 تیزی ہوتے نپوڑے والے کے اب دعوت رکھنے والے صاحب کیا کریں, نپوڑے بعد 13 تیزی کے بعد دعوت رکھنے کے. اب میں بولا اماں اب 13 تیزی کو بچہ پیدا ہوا کیا کرنا, پھینک دینا. اب باپ کو بولو بھائی پھینک دے رہے میں تیرا بیٹا بتاؤ گھر میں دیتا ہے, پاگل ہو گیا کیا نہیں ہو کے بیٹا ہوا اور تو بول رہا پھینک کو بول گئے. اب اماں کو بولو ارے تیرا بیٹا محمد کو آیا کہ پھینک بولے تو اماں بولتی تیرا مردہ نکلو, میرے بیٹے کرو بولا تیرا مردہ نکلو بولتی نہیں بولتی ایسا ہوتا. اب وہی چھپا نہیں, اب ادھر دھن بول کے ادھر بچہ پیدا ہوا, ادھر باپ مر گیا. کل وہ 13 تیزی یہ بسوا کا بھی ٹکڑا دیکھ رہے ہیں. لیکن ایمان ہمارے اندر داخل ہونا, ایمان نہیں ہے بولتے لاپا کھانے چھوٹے کھانے کا بولے تو مسلمان بولتے کہ ایسا دیکھنے والے ہمارے اندر پیدا ہو گیا بھائی, کیونکہ ہم ان کے ساری چیزوں کو ہم اپنا رہے ہیں. وہ آیا آماد بولے ممین بولے, وہ بولتا کہ کیا کیا بولتے نامہ نہیں آتے, تو مشہور نام آماد بول گئی, آماد کو مر گیا تو پھینک دے جاتی ہے نا. اچھا آماد کو گیا سارا اخلاص کر کے وہ بلاتی ہے پڑھانے والا بول امام. اب کیا امام بھی محبوب بن جانا جاؤ یہ بھرنا. ارے بھائی ہر دن اللہ کی رحمت ہے, لیکن فرق یہ ہے اللہ کے نبی نے دینوں کو عصمت دی. فرمایا 4 شمبان نور کا دن ہے, ہم کیا کریں نوسط کا دن بولے 4 شمبہ بولتے نپورے کا نہیں کرنا رہے, 4 شمبہ ہے رے نہیں کرنا رہے بول کے وہاں ہوتا نپورے اللہ بولے یار سنتے ہوگا. جبکہ 4 شمبہ میرے آقا فرماتے ہیں 4 شمبے کے دن جو کام کیا جاتا ہے اللہ کو پورا کر دیتا ہے. کر رہے ہیں 4 شمبے کو نہیں کرنا, جو شریعت بول رہی ان کا پورے میں ہم جا رہے ہیں نہیں کرنا. شریعت کرو بول رہی ہم نہیں کریں, پھر شریعت کو کیا مان رہے بھائی مان رہے, پھر بولے دعویٰ وہ ہم مانتے رہے سو مانتے آ رہے دعوت. وہ بڑے لوگوں سے چلنا والا ہے, بڑے لوگوں سے چلتا والا بڑے لوگ بیچارے کیا بھولت رہی کیا نہیں دیکھیں کیا بھولت رہی بولے چلے گئے ہوں. اس لیے اللہ عقل سمجھ دیا نا بھائی اچھے پوری طبیعت ہے کرتے, مگر حرام اور حلال کی طبیعت نہیں ہے. بولے اب 13 تیزی آ رہی, بہت پلاننگاں کرنے والے کر رہے ہیں بھی ہمارے لوگ. اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو, دعوتاں کرو, خوشیاں مناؤ, اور اللہ توفیق دیا غریبوں کو کھلاؤ. لیکن یہ 13 تیزی ہے نوسط آتی لوگ لگے سمجھو, اور 13 تیزی کو آفت آتی لوگ نہیں سمجھنا. آفت جو آتی مصیبت جو آتی نا آخری بات ہی اس کے بعد ختم کر رہا ہوں. مصیبت اور آفت جو آ رہی نا
13 دن کی ہے اماز سے 19 سے نہیں آ رہی، یہ ہولے بنا رہے لوگ بنانے والے بیوقوفہ جو پیٹ پالوا رہتے نہیں ان کا ہولے بنا کو ہولے کر دے رہی. اب یہ ہولے میں یہ ہولا ہے، اب وہ ہولوں میں کیا ہونا بولے تو کیا سمجھ رہی اماں کو کوئی کرا کے سن ہے وہاں صحیح پوری حضرت 13 تاریخ کو نہیں جانا پڑے گا. اب شروع ہو جاتا ہوں. آؤ قرآن سے پوچھیں گے، قرآن یہ تو بتا 13 تاریخ ہمارے لیے نوست ہے کیا، آماد ہمارے لیے نوست ہے کیا، پنیم ہمارے لیے نوست ہے کیا، یہ کتنے واسطے ہے ہمارے لیے ہے کتنے واسطے ہے. قرآن سے پوچھنا، بازو والے نانی سے نہیں پوچھنا، خالہ سے نہیں پوچھنا، قرآن سے پوچھنا. دادی کو نہیں پوچھنا، دادا نہیں پوچھنا، قرآن سے پوچھنا. کیا بول گیا قرآن یہ تو بتا 13 تاریخ آماد پنیم ہمارے لیے نوست ہے کیا، آفت ہے کیا، بلا ہے کیا. تو قرآن اٹھا کر دیکھیں 25 پارے کی 30ویں رکوع کی آیت ہے. قرآن فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبہ، جو کچھ مصیبت تمہیں آتی ہے وہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ مصیبت تمہیں آتی ہے، آفت آتی ہے، بلا آتی ہے تمہاری بدعمالیوں سے آتی ہے، بدعمالیوں سے آتی ہے. اماز سے پونم سے نہیں آتی، بدعمالیوں سے آتی ہے. آفت والے کیا بات کیا کرنا، کیا کر دو گی گانا جاؤ بھائی کیا دو گی جلانے دیو، پھونکنے دیو، پینے دیو بول کے بول رہا وہ ماننا ہے اللہ آنے والے آفت والے کیا سکھانے کی حفاظت کرو. مسلح بچھاؤ 2 رکعت پڑھو، آفت کے ہٹ جائے. وہ نہیں ہوتا فرضی نہیں پڑھتے مسلح بچھا کرتے کام نہیں. پھر بابا بڑے بڑے بابا ایسے زبان دارا پڑا ہے بولے اور وہ غلط یہ غلط وہ صحیح یہ غلط. ایسی زندگی ہماری ختم ہوئی. اللہ غنیمت جانو، اللہ عمر دے رہا ہے. غنیمت جاننا اللہ کا شکر اتنا کرے کم ہے. وقت سے پہلے موت نہیں آ رہی بابا، مقصد والے اگر موت آ جاتی کیا ٹھکانا ہوتا تھا، کہاں جا کے سن لیتی کہ کدھر کیسی حالت میں رہتے تھے. اللہ جو ہے موقع دے رہا سدھرنے کا، سدھرنا. یہ ساری چیزیں نبوت والی باتیں ختم کرنا، شریعت کو فالو کرنا، اسلام میں کیا حکم ہے اس پر عمل کرنا. انشاءاللہ اس میں ہماری کامیابی ہے. اگلی قسم مزید انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ پاک کے بارے میں دعا ہے کہ رب قدیر صحیح معنوں میں ہمیں تیری ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جو نبوت والی صحیحیت رکھنے والے انسان ہیں مولا انہیں اپنے فضل و کرم سے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین کی صحیح تعلیمات عطا فرما. مولا دین کو سمجھنے اور دوسروں تک سمجھانے اور اس پر عمل کرنے، دوسروں پر عمل کی توفیق دینے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت میں عزت والا بنا، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما. عزتوں کی زندگی دے، ایمان پر خاتمہ فرما برحمتک یا ارحم